آج عدالت عظمیٰ کی تاریخ ساز کارروائی کے اندر بہت کچھ ہوا. یقیناً پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو بہت تفصیلاً ڈسکس کیا گیا, پوری قوم نے براہ راست دیکھا, لیکن سوال ایک بہت اٹھتا ہے. آج ایک ٹرم یوز کی گئی آنریبل کورٹ میں, ٹرائیکوٹمی آف پاور. جو اختیارات میں جو تقسیم ہے, جو ریاست نے قانون طے کیا ہوا ہے کہ کس کے پاس کتنی پاور ہے, کیونکہ دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اس بل کو اس طرح لیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی پاورز کم کی جا رہی ہیں, اور یہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی. کافی سارے جج حضرات سمجھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے, کافی سارے ڈیوائیڈ نظر آئے, ان کو لگا کہ اختیار نہیں ہے. لیکن آخر ہے کس کے پاس پاور, اس کو ڈسکس کریں گے اس پارٹ میں. راجہ خالد صاحب, آپ کی نظر میں یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کس کے پاس ہے اس سچویشن میں اس وقت؟ اچھا, میں اس سے پہلے طلعہ صاحب ایک وضاحت کر دوں پلیز کہ جو پارلیمنٹ ہے پاکستان کی, ان لائک دی پارلیمنٹ آف یونائٹڈ کنگڈم, جی, اٹ از ناٹ سو سوورن, یہ ذہن میں رکھیے. اٹ از دی کریشن آف دی کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے. وہاں پہ چونکہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, لہذا یہ کانسٹیٹیوشن کی پیداوار ہے اور وہی اختیارات استعمال کر سکتی ہے جو کانسٹیٹیوشن نے اسے دے رکھے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان میں سپریم ہے, پارلیمنٹ از ناٹ سو سپریم ایز برٹش پارلیمنٹ از سپریم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ. باقی امریکہ کو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے اور وہاں کانگریس کے بنائے ہوئے قانون کو صدر ویٹو کر سکتا ہے. رائٹ. اب یہ جو بل ہے, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا, یہ ہے کیا بلا؟ پہلی بات اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند ہے وہ یہ کہ سر آج لوگوں نے نا 7-8 گھنٹے یہ لائیو سنا ہے کہ یہ بل کیا ہے, جلدی سے بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں. عبدالکریم صدیقی صاحب نے جوائن کر لیا ہے AQS. ویلکم ٹو سیاسی شطرنج. پر 1 منٹ انتظار کیجیے گا, راجہ صاحب بات ختم کر لیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی راجہ صاحب کمپلیٹ کیجیے. ایک تو یہ ہے کہ بینچز کی تشکیل. جی, پہلے یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب اپنا جس طرح سے عمر عطا بندیال صاحب کرتے رہے کہ اپنی مرضی کا بینچ تشکیل دے کے وہ فیصلے ہوتے رہے ان کے دور میں, جس پہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھتی رہیں. اسی لیے کہا گیا کہ آپ 3 رکنی کمیٹی بنا دیں ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس اور 2 موسٹ سینئر ججز, وہ بینچز کی تشکیل کریں. پھر یہ تھا کہ سو موٹو پاور کا جس طرح سے بے تحاشا, بے محابہ, بے دریغ اور بے لگام استعمال کیا گیا, اسے روکنا. اور اس کے لیے بھی وہی 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کن کن کیسز میں سو موٹو پاور ہمیں لیا جانا, نوٹس لیا جانا چاہیے. پھر ساتھ یہ تھا کہ اگر 184(3) کے تحت ہی سو موٹو نوٹس بھی اور ڈائریکٹ کوئی پٹیشن جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو اس پٹیشن پہ جب فیصلہ خلاف ہو جائے آپ کے حق میں, جس کے بھی حق میں یا خلاف ہو, دادرسی آپ کو کوئی نہیں ہے, اپیل کا حق دیا اس ایکٹ نے. پھر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ کوئی ریویو فائل کرتا ہے اگر سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف, اس ریویو پٹیشن میں اس پہ پابندی ہے. قانون رولز یہ کہتے ہیں کہ بینچ بھی وہی ہوگا اور وکیل صاحب بھی وہی ہوں گے. اس میں تبدیل کر دیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کہ بینچ تو وہی ہوگا, لیکن وکیل آپ اپنے چوائس کا کر سکتے ہیں کہ سنس یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود دی پرفارمنس آف یور پریویس کونسل. پھر جو ایک اور بہت خاص بات ہے اس میں وہ یہ کہ سال ہا سال تک یہاں کیسز پینڈنگ رہتے ہیں انٹرم ریلیف کے لیے. لوگ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, وہ ریلیف نہیں ملتا. تو آپ کوئی بھی ارجنسی, گراؤنڈ آف ارجنسی شو کر کے ودن 14 days آپ کی پٹیشن کی سماعت ہو سکتی ہے اور آپ کو اسٹے آرڈر یا انٹرم ریلیف مل سکتا ہے. لیکن پچھلے عرصے میں آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا رہا کہ پہلے دن, یعنی افسوسناک بات ہے کہ پہلے دن ملاقات ہوتی ہے عثمان پارک میں پیٹیشنر کی بھی اور ان کے کونسل کی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ, اگلے دن چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور تیسرے دن کیس لگ جاتا ہے. جو غلط استعمال تھا اپنے اختیارات کا, اس اختیار کو ختم کرنے کے لیے, اسے کرب کرنے کے لیے, اسے کرٹیل کرنے کے لیے اور اسے تقسیم کرنے کے لیے 3 ججز پہ کمیٹی تشکیل دی گئی. اب جو ایک بات بار بار کی جاتی ہے تسلسل کے ساتھ جی کہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ عمل ہے, وہ یہ حکومت کو اختیار نہیں دیا جا رہا, یہ پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں دیا جا رہا
किसी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को ये इख्तियार नहीं दिया जा रहा, जजेस के पास ये इख्तियार होगा समझ गया सर, कि समझ वो गया। बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करें। नहीं, इख्तियार 1 से 3 पे तकसीम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इख्तियार उन्हीं के पास है, अदलिया के पास ही है, किसी सिंगल आदमी के पास या किसी और अटॉर्नी जनरल ने, मंसूर आवान साहब ने आज बड़े अच्छे दलाइल दिए इसके ऊपर और समझाया प्रॉपर्ली। मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब से। कयूम साहब, अब से थोड़ा वक्त पहले जब हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, हम ये सोच रहे थे कि तारीख साज दिन है, हिस्ट्री बड़ा काम हुआ है आज तारीख में, और हम ये भी सोच रहे थे कि ओपन कोर्ट लाइव मीडिया उस पर दिखा रहा है, नशर कर रहा है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओपन कोर्ट में ही फैसला आ जाएगा। लेकिन फिर 3 अक्टूबर तक की डेट आ गई, समाअत मुलतवी हुई। क्यों हुआ आपकी नजर में ये? फैसला तो आ गया, आपने देखा नहीं कि पूरी ओपन कोर्ट के अंदर फैसला लिखवाया गया। अच्छा, मुझे बताइए इस फैसले के बारे में हुजूर। एडजस्टमेंट का फैसला लिखवाया गया। एडजर्नमेंट का फैसला ना हुजूर। अब ये थोड़ा सा देखिए अपना सलाह, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, जो हमने देखा है, या जो मैं अपनी दानिश तक कह सकता हूँ, बाकी आपके साथ प्लीज। माहिर कानून जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरह से देखिए कि एक चीज है कि आया क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का वो जो 13 अप्रैल को स्टे किया था वो बरकरार है या नहीं है। क्योंकि आज जब अदालत ने हुक्म लिखवाया है तो उसके अंदर ना ये कहा है कि ये स्टेटस को मेंटेन रहेगा और ना ये कहा है कि स्टेटस स्टे वेकेट हो गया है। उसमें उन्होंने लिखवाया कि मैं अपनी हद तक जो है और 2 जज साहिबान से मुशावरत करके बेंचेस की तश्कील करूंगा। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर जुज़वी तौर पर जो बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक था वो स्टे खारिज हो गया आज। ओके, इसको आप कहेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जुज़वी स्टे खारिज हो गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बहुत सारी दफात हैं जो उसके अंदर हैं, अपील के राइट के हवाले से हैं, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हैं कि कौन सा बेंच कब कितना वो बनाएगा, वो होगा। तो पर AQS 2 हफ्ते आगे बढ़ा देना, 2-3 दिन बढ़ाते देते, इसको रैप अप करते, मामला खत्म करते, 2 हफ्ते। देखिए, जो इम्पेडिमेंट था ना वो ये था कि एक जुडिशियल ऑर्डर था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया था। अब जो आपने भी ये सुना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि द फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट स्टैंड स्टिल, आई डोंट वांट इट टू कंटिन्यू। जी हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो एक मुअल्लक होके रह गई है, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये मुअल्लक तौर पे इसको हम सुप्रीम कोर्ट का एक मुअल्लक जो है ना उसमें सूरत हाल के अंदर रखें। तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि पहला काम ये है कि जो बेंचेस हैं वो बने, और जो बेंचेस बने वो वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंचेस हों। तो अब जो है उसकी राह में जो है वो रुकावट थी, जो कि 8 रुकनी बेंच का हुक्म था, उसमें पूरे कानून को स्टे किया गया था। अब जो है आप ये देखिए कि ये जो क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है ये 3 जज साहिबान पर लागू है, और आपने ये भी सुना होगा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने आइन और कानून के तहत ताबे होने का हल्फ लिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे होने का या जजमेंट के ताबे होने का जो है वो हल्फ नहीं लिया है। तो कानून जब आ गया तो अब ये कानून के मुताबिक जो है वो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, और उसमें उसको स्टे था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो अपनी फंक्शनिंग करनी थी, तो अब उसमें इस हद तक कि चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस से मुशावरत के तहत वो बेंचेस तश्कील देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का वो काम जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पूरा था और ये जुज़वी जो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज साहबान की हद तक मामला था। आपने देखा कि ओपन कोर्ट के अंदर उन दोनों की कॉन्सेंट ली गई और फिर उसके बाद ये जुडिशियल ऑर्डर पास किया गया। अगर ये कानून AQS बरकरार रहता है तो जिन केसेस का फैसला आ चुका है उनका क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, इसके ऊपर भी आज बड़ी जबरदस्त जो है वो बहस हुई है। उसमें ये सवाल जो है सरदार तारिक मसूद जो सीनियर प्यून जज हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से उनके आर्गूमेंट्स के दौरान में पूछा, और उसके ऊपर मुख्तलिफ राय आई, और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का कहना था कि जी ये पास एंड क्लोज्ड चैप्टर है, पास एंड क्लोज में आएंगे। तो उस पर जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा इतना भी पास नहीं है,
تو جب پھر اور اس بارے میں بھی چیف جسٹس پاکستان کو بڑا غور سے سنیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں فیصلہ کرنے کا اختیار تو ہمارے پاس ہے نا، باقی یہ جو معاملہ ہے یہ تو پروسیجر کا معاملہ ہے، تو آپ پروسیجر کے حوالے سے جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوں گے۔ اور اس میں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں اگر یہ پروسیجر لیپ ہے اس کی بنیاد پر جوڈیشل آرڈر موجود ہے تو اس میں آپ ریویو کا حق بھی ہے، اور جو کوئی افیکٹڈ پارٹی ہے وہ ریویو داخل بھی کر سکتی ہے۔ تو آپ کو تھوڑی سی سینس جو ہے وہ اس کے اندر نظر آئی ہوگی، لیکن یہ کوشچن اسٹل اوپن ہے۔ یہ فائنل جب اس کی ججمنٹ آئے گی یہ سپریم کورٹ اس کے اندر اس کو جو ہے ایڈریس کرے گی۔ رائٹ، اچھا عارف صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بات بہت زیادہ ہو رہی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کہ ڈیوائیڈ ہے عدلیہ کے اندر، ایک ڈیوائیڈ ہے، اتحاد کریٹ کرنا ہوگا قاضی فائز صاحب کو، کیا آپ سمجھتے ہیں انہوں نے وہ اتحاد کریٹ کر دیا ہے؟ اور آنے والے وقت میں ان کے لیے اب کون سے بڑے چیلنجز ہیں یا وہ کون سے بڑے کام آپ کو لگتا ہے کہ کرنے والے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز اور امپورٹنٹ کیسز لائنڈ اپ ہیں سر۔ پہلی بات تو ہے کہ اتحاد قائم نہیں ہوا، ایسا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ ایسا ہوگا اور وہ ایسا ہی ہوا، یعنی جو تقسیم تھی 8-7 کی وہی رہی، صرف ایک شخص چلا گیا، ایک چیف جسٹس صاحب چلے گئے تو اس کے بعد 8 پر کیا سر ڈفرینس آف اوپینین کو تقسیم کہیں گے سر؟ میں نہیں، ڈفرینس آف اوپینین نہیں، میں آپ کو ایک پوزیشن ہر ایک نے لی ہوئی ہے اور بالکل وہی اسی پوزیشن پہ سارے سوالات آج بھی ہوتے رہے، اس سے ذرا ہٹ کے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ جہاں تک اس چیز کا سوال ہے جو فرمایا میرے دوست نے کہ جناب وہ انہوں نے کہا جی میں نے آئین اور قانون کا حلف لیا ہے، تو قانون جو ہے وہ نہیں ہے جو صرف پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، قانون وہ بھی ہے جو جج میڈ لا ہوتا ہے، اس کو بھی قانون کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس طرح کی ڈیفینیشن ڈرائیو کرنا یہ بالکل باعث کی بات ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ وہ قانون بن چکا ہے اس لیے اس کے تحت وہ حلف انہوں اٹھایا، تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ٹچ ہی نہیں کر سکتے، اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے چونکہ وہ تو قانون بن چکا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ ساری صورتحال جو بنی ہے، جن لوگوں نے جو توقعات لگائی ہوئی تھی، آج بھی آپ گفتگو جب سنتے ہیں تو ہر بات میں آپ کو یہی رنگ نظر آتا ہے کہ جی ایک شخص کے لیے یوں ہوتا ہے، ایک شخص کے لیے، آج بھی ایک شخص کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہاں پرسن اسپیسیفک ساری کی ساری لیجسلیشن ہے اور اس کو ڈیفینڈ بھی اسی انداز میں کیا جا رہا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ چیز چلتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے وہ اگر یہ قانون اگرچہ کیا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ یہی آئے گا کہ اسے وہ قانون سمجھیں گے اور قانون کے طور پر تسلیم کر لیں گے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو جو وہ فیصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا جو ابھی پچھلے دنوں وہ کر کے گئے ہیں، یہ اس کے بارے میں نیب ترامیم کے بارے میں۔ اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں جو ہے، ساری چیزیں جو ہے اب واپس سکوئر 1 کی طرف اور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام 2۔ اب گردش ایام جو ہے وہ پیچھے کی طرف آ رہی ہے، ڈیوائیڈ جو ہے وہ اس کو ختم کرنا ضروری تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو وہ نظریاتی ڈیوائیڈ ہو تو پھر تو وہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں نظریاتی ڈیوائیڈ سے بڑا ڈیوائیڈ ہے یہ، رائٹ سر؟ ڈیوائیڈ تو بڑی پرسنل لیول کی آ رہے کہ اپنے اپنے معاملات ہیں اور ان معاملات کی وجہ سے۔ رائٹ سر، راجہ خالد صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کر لیں اس کے اوپر جو اب کیسز ہیں متاثر ہوں گے نہیں ہوں گے اس فیصلے کے بعد۔ اچھا، جو جس طرح سے عبدالقیوم صدیقی صاحب نے فرمایا کہ وہاں پہ جسٹس طارق مسعود صاحب جو اس وقت سینئر پیونی جج ہیں، انہوں نے بار بار یہ کویسچن اٹھایا اور اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ اگر یہ جو قانون ہے یہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو بینچز کی تشکیل ہوئی اور جو فیصلے ہوتے رہے ان کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن سمجھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ایک موقع پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ بالکل واضح کر چکے ہیں کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ وہ قانون بنتا ہے، یہ اسٹے ویکیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو بینچز تشکیل دیے گئے اور انہوں نے جو فیصلے کیے انہیں بھی دیکھنا ہوگا۔ اور میری ذاتی رائے یہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، چونکہ زیادہ پاسٹ والی بات نہیں ہے، جس طرح کہ قیوم صدیقی صاحب نے کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ بہت پرانی بات نہیں ہے، ابھی ظاہر ہے 10 اپریل 2023 کو یہ قانون بنا تھا، اس کے بعد جتنے فیصلے ہوئے ہیں، اگر یہ قانون یہ ایکٹ برقرار رہتا ہے
اور یہ پیٹیشنز ڈسمس ہوتی ہیں تو شاید وہ جتنے فیصلے کر کے گئے عمر عطا بندیال صاحب اس ایکٹ بننے کے بعد وہ سارے فیصلے وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں. اور یہاں پہ ایک جو ضروری بات وہ کرنا چاہتا ہوں جلدی سر. وہ یہ کہ جس طرح کہ عارف چودھری صاحب نے کہا کہ جج میڈ لا ایک وہ قانون ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ یاد رہے کہ ججز کا کام قانون کی تشریح کرنا ہے. وہ جو قانون ہے، جو اسٹیچوٹ ہے، اگر اسے الٹرا وائریز قرار نہیں دیتے، اسے خلاف دستور قرار نہیں دیتے تو اس قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرنے کے پابند ہیں. تشریح کریں گے، اس کی تعبیر کریں گے، اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے، لیکن اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں ڈالیں گے. سو سوری، مجھے بریک کے لیے کہہ رہے ہیں پروڈیوسر صاحب کہ اگر آپ نے بریک نہیں لی تو میں آپ کو بریک کر دوں گا. خواتین و حضرات، لیجیے ایک بریک.